अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में पुरस्कारियत से भरपूर एक खौफनाक कहानी। ढलवाना के कब्रिस्तान से चंद एकड़ के फासले पर बड़ी नदी बहती थी, जो दरियाए चनाब से निकलकर सांप की तरह बल खाती हुई 2 मुरब्बा मील का इलाका सैराब करती हुई फिर से चनाब में जा मिलती। इस नदी का फायदा ये था कि कुर्बो जवार के तमाम किसान इसके पानी से अपने खेतों को सैराब करते थे। इतना फायदा होने के बाद भी बड़ी दिक्कत ये थी कि अक्सर जमींदारों की बारी रात को ही आती थी। लतीफ भी कंधे पर कस्सी रखकर खाल यानी पानी की निकासी का मुआयना कर रहा था। आज 7 दिनों बाद उसकी बारी आई थी। वो मगरिब के बाद यहाँ पर आ गया था और उसके आधे से ज्यादा खेत पानी से सैराब हो चुके थे। मुमकिन था कि सुबह तक उसके तमाम खेत सैराब हो जाएंगे। वो छोटे कद काट का जरूर था, मगर दिलावर होने के साथ दिल गुर्दे वाला भी था। चूंकि जरूरत के तहत उसने एक दरमियानी टॉर्च साथ जरूर रखी थी ताकि पानी के बंदों को ठीक तरह से देख सके, मगर उसका इस्तेमाल भी सिर्फ जरूरत के तहत कर रहा था। उसके कुछ खेत भी कब्रिस्तान के साथ ही मुल्हिक थे। 7 देहातों के अकलौते वसी और रीस कब्रिस्तान के बारे में उसने बहुत सी खौफनाक और अजीबोगरीब बातें सुन रखी थी, मगर वो ऐसी बातों पर यकीन करना बेवकूफ़ी समझता था। उसका ये भी कहना था अगर ऐसे कुछ वाकयात से उसका सामना हो भी गया तो उसे निमटना अच्छी तरह से आता है। घर के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उसे साथ कोई हथियार वगैरह रखने का मशवरा भी दिया, लेकिन उसने सब तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हर बंद को अच्छी तरह देखकर कभी कभार वो कब्रिस्तान के साथ बनी छोटी सी पगडंडी पर भी बैठ जाता। इस बार भी वो एक लंबा चक्कर काटकर पगडंडी पर आ बैठा था। हाथ पर बांधी हुई घड़ी जिसकी सुइयां रात की तारीकी में चमक रही थीं, 1 बजने का अंदिया दे रही थी, यानी रात अब पिछले पहर में जा दाखिल हुई थी। मगरिब से हल्की हल्की हवा भी चलने लगी थी, जिससे मौसम कुछ हद तक ठंडा लगने लगा था। सर को धीरे धीरे घुमाकर वो चारों तरफ का गैर इरादी तौर पर जायजा ले रहा था। अचानक उसकी नजर उस इंसानी हुलिये पर पड़ी जो गांव से कब्रिस्तान की तरफ आने वाले रास्ते पर बड़े इत्मीनान से चलकर इसी तरफ आ रहा था। पहले तो उसे वहम हुआ कि शायद कोई जानवर है, मगर ठीक तरह से देखने पर वो कोई इंसान ही लग रहा था। वो सोच में पड़ गया कि रात के इस पहर किसी इंसान का इस तरफ आना आखिर क्या मुअम्मा हो सकता है। पहले उसने सोचा कि उसका दोस्त रफीक होगा और उसके लिए कोई चाय वगैरह लेकर आ रहा होगा, लेकिन रफीक वो तो आज दोपहर को दूसरे शहर गया हुआ है और इतनी जल्दी उसकी वापसी नामुमकिन थी। फिर ये कौन हो सकता है? चलो जो भी है आने दो, पता चल जाएगा। इस सोच के तहत उसकी तवज्जो आने वाले पर मरकूज हो गई। जूं जूं आने वाला करीब होता जा रहा था, हैरत से उसकी आंखें 2-4 हो रही थीं। आने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी, जिसने गहरे लाल रंग का अजीब सा लिबास पहन रखा था। लतीफ अजीब मुअम्मे में उलझ कर रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत है कौन, इसने ये अजीब सा लिबास क्यों पहन रखा है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। बहरकैफ उसने सोचा ये यहाँ क्या करने आई है, चलो देखता हूँ। फिर वो एक तरफ होकर दम साधे लेट गया और उसकी तरफ तवज्जो मबजूल कर ली। आने वाली पुरस्कार औरत कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब आकर रुक गई। उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी जिसको लाल कपड़े से ढांप रखा था। खुले बाल होने की वजह से लतीफ उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। उस औरत ने इधर उधर देखा और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। चूंकि कब्रिस्तान में बड़े बड़े दरख्तों की बहुतात होने के साथ कुछ जंगली बूटियां भी थीं। लतीफ पास ही मौजूद एक दरख्त का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ और कस्सी उठाकर उस औरत के ताकुब में चल पड़ा। औरत बड़े इत्मीनान से दरख्तों के बीच ऐसे चल रही थी जैसे उसे सारे रास्ते हिफ्स हों, मगर लतीफ के लिए चलना कुछ दिक्कत आमेज जरूर था। कब्रिस्तान के अंदर तारीकी कुछ ज्यादा ही छाई हुई थी। चांद की रोशनी कदावर दरख्तों के पत्तों ने रोक ली थी,
لیکن کہیں کہیں سے زمین پر آنے والی روشنی اس کی مدد ضرور کر رہی تھی۔ اچانک چلتے چلتے اس عورت نے یکدم رک کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے اسے کچھ شک ہو گیا ہو، کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ لطیف جلدی سے ایک بڑے درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہ عورت کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، پھر آگے بڑھ گئی۔ لطیف بھی درخت کی اوٹ سے نکل کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کسی اسے راستہ دینے میں کافی مدد کر رہی تھی۔ عورت چلتے چلتے ایک نئی قبر جس پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں تازی لگ رہی تھیں، اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ قبر کے حجم سے لطیف کو اندازہ ہو گیا یہ قبر کسی چھوٹے بچے کی ہے، جس کی وفات ایک دن قبل یا آج صبح ہی ہوئی ہوگی۔ پاس ہی ایک موٹے تنے والا درخت تھا۔ وہ اس درخت کے پیچھے کھڑا ہو کر اس طرف کو دیکھنے لگا۔ لال لباس والی عورت کچھ لمحوں تک قبر کو گھورتی رہی، پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھالی اس نے نیچے رکھی اور ساتھ ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھنے کے بعد اس نے تھالی سے کپڑا ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا۔ تھالی میں ایک مٹی کا دیا بھی موجود تھا۔ اس عورت نے اپنی شہادت والی انگلی کو اوپر کی طرف اٹھایا اور دائرے میں گھمانے لگی۔ یک لخت انگلی میں ماچس کی تیلی جیسا ایک شعلہ بھڑک اٹھا۔ پھر اس نے وہ انگلی دیے کے پاس کی تو وہ روشن ہو گیا۔ پھر جیسے ہی دیے کی روشنی اطراف میں پھیلی، سامنے کا منظر دیکھ کر لطیف خوف اور حیرت سے اچھل پڑا۔ تھالی کے اندر ایک انسانی دل رکھا ہوا تھا، جو بالکل صحیح حالت میں ہونے کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اس عورت نے تھالی اٹھا کر قبر کے سرہانے رکھی اور ہاتھوں سے اس تازہ قبر کی مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ اچنبے کی بات یہ تھی کہ مٹی خود بخود ایسے ہٹ رہی تھی جیسے اسے 2 ہاتھ نہیں بلکہ کئی ہاتھوں سے ہٹایا جا رہا ہو۔ لطیف حیرت کے ملے جلے اثرات کے ساتھ بڑے انہماک سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو اس کا دل چاہا کہ وہ اس عورت کو جا کر روک دے، وہ اس قبر کی بے حرمتی کیوں کر رہی ہے، مگر وہ آخر تک یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ عورت کیا کرتی ہے جو اس وقت کسی ڈائن کا تاثر پیش کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس عورت نے قبر سے ساری مٹی ہٹا دی۔ اب نیچے 2 چھوٹی چھوٹی سیمنٹ کی سلیٹیں نظر آ رہی تھیں۔ چونکہ قبر زیادہ گہری نہ تھی، عورت نے بیٹھے بیٹھے ہی سلیٹوں کو اٹھا کر ایسے ایک طرف رکھ دیا جیسے وہ چوک کی بنی ہو۔ پھر واقعی نیچے کسی بچے کی کفن پوش میت موجود تھی۔ عورت نے دونوں ہاتھوں سے میت کو اٹھا کر قبر سے باہر نکال لیا۔ دیے کی زرد روشنی میں لطیف یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جگہ بدل کر اس عورت کی شکل دیکھنا چاہی، لیکن کھلے بالوں کی آڑ سے اس کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ عورت نے میت ایک طرف کو رکھی اور اپنے کندھے سے ایک لال کپڑا اتار کر زمین پر بچھا دیا، پھر تھالی اور جلتے دیے کو کپڑے پر رکھ کر بچے کی میت کو اٹھا کر اس کپڑے پر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ کسی انجانی زبان میں کچھ پڑھنے لگی جو لطیف کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ پڑھتے پڑھتے اس نے کفن کی گرہیں کھولنا شروع کر دی۔ جب کفن کی تمام گرہیں کھل گئیں تو 7-8 سال کے خوبصورت بچے کا وجود نظر آنے لگا۔ عورت بچے کے سینے پر عجیب انداز میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے بعد اس کے پاس جو انسانی دل تھا وہ اٹھا کر بچے کے دل کے عین مقام پر رکھ کر بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگی۔ لطیف کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے، مگر اتنا اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جادو ٹونا یا جنات وغیرہ کا کوئی چکر ہے۔ کچھ لمحوں بعد دل کے اوپر لال رنگ کی لکیر نما روشنی گردش کرنے لگی، پھر دھیرے دھیرے دل بچے کے وجود میں کسی عمل کے تحت داخل ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد لطیف نے جو منظر دیکھا، حیرت سے وہ اچھل ہی پڑا۔ بچے نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ عورت بچے کو پیار سے ایسے پچکارنے لگی جیسے سگی ماں چھوٹے بچے کے لاڈ لڈاتی ہے۔ بچہ کچھ دیر تو اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ لطیف آہستہ آہستہ ساری بات سمجھ چکا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ ڈھلوانا کے اس علاقے میں ایک ڈائن رہتی ہے جو جادو کے زور سے چھوٹے بچوں کا دل نکال کر وقتی طور پر انہیں مار دیتی ہے
پھر جب گھر والے اس میت کو دفنا کر آتے ہیں، رات کو قبرستان پہنچ کر جادو کے ذریعے اس میں دوبارہ دل ڈال کر اس کے ساتھ کھیلتی ہے۔ وہ یہ گھناؤنا کھیل کچھ راتوں کے لیے کرتی ہے اور پھر آخر کار اس بچے کے دل کو کچا نگل جاتی ہے اور وہ بچہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند چلا جاتا ہے۔ اس نے مزید یہ بھی سن رکھا تھا کہ یہ ڈائن کسی گاؤں میں عورت بن کر رہتی ہے جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا، اور اگر کسی کو اس کی بھنک بھی ہو تو وہ ڈرتے ہوئے اب تک بتا نہیں پایا۔ اس نے سوچا مجھے ہر حال میں اس ڈائن کو یہ کبھی حرکت کرنے سے روکنا ہوگا۔ وہ ڈائن بچے کے سامنے کچھ ایسی حرکات کر رہی تھی جس سے بچہ خوش ہو کر ہنس رہا تھا۔ وہ کبھی چٹکیاں بجاتی، کبھی اس کا ماتھا چومتی، پھر اس نے بچے کو گود میں اٹھا کر لوری یعنی جھولنا شروع کر دیا۔ بچہ نہایت خوش تھا، ہنسنے کے ساتھ وہ بھی یہی تاثر دے رہا تھا جیسے اس کی سگی ماں اس کے سامنے کھڑی ہو۔ لطیف ذہنی منصوبہ بنا رہا تھا کہ وہ کیسے اس بچے کو اس ڈائن سے نجات دے۔ پھر کچھ توقف کے بعد اس نے نیچے سے ایک پتھر اٹھایا اور قبر سے کچھ فاصلے پر پھینک دیا۔ ڈائن نے سر گھما کر اس طرف دیکھا۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو بچے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لطیف نے یکے بعد دیگرے 2 پتھر پھینکے۔ اب ڈائن کو یقین ہو گیا کہ اس طرف کوئی ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ غصیلے انداز میں اٹھی اور اس طرف کو چلی گئی۔ لطیف اسی موقع کی طاق میں تھا۔ وہ جلدی سے درخت کی آڑ سے نکلا اور بچے کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے بچے کو اٹھایا ہی تھا کہ قبرستان کے اس ہیبت ناک ماحول میں ایک بھیانک چیخ سنائی دی جس سے لطیف کا دل دہل کر رہ گیا۔ ساتھ ہی ڈائن کی گرجدار آواز نے اس پر مزید دہشت طاری کر دی۔ میرے بچے کو وہیں رکھ دو ورنہ تمہارا کلیجہ چبا جاؤں گی۔ لطیف نے جب اس کی طرف دیکھا تو خوف سے کلیجہ اچھل کر سینے سے باہر کو آنے لگا۔ اس نے آج تک اتنی ڈراؤنی صورت نہیں دیکھی تھی۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس کی لال آنکھیں ایسے روشن تھیں جیسے ان میں کوئلے بھرے ہوں۔ بھیڑیے سے ملتی شکل اور اس جیسے نوکیلے دانت واضح دکھائی دے رہے تھے۔ لطیف نے جلدی سے بچے کو اٹھایا اور ایک طرف دوڑ لگائی تھی کہ اس شیطان صورت نے وہیں سے ایک لمبی جست بھری اور لطیف کے اوپر آ گری۔ لطیف توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پہلو کے بل گر گیا، لیکن انہی لمحات میں بھی اس نے بچے کو تھام رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا، ڈائن نے کسی چیل کی طرح جھپٹا مار کر بچہ اس سے چھین لیا۔ بچہ جو پہلے اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا اب اس کی بدصورتی دیکھ کر رونا شروع کر گیا۔ ڈائن نے بچے کو ایک طرف بٹھایا اور لطیف کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر اپنے لمبے ناخنوں کی نمائش کی۔ لطیف کو ایسے لگا جیسے یہ ناخن نہیں چھوٹے چھوٹے چاقو ہوں۔ پھر ڈائن نے فلک شگاف چیخ ماری اور وہیں سے چھلانگ لگا کر لطیف پر آ گری۔ اگر لطیف پھرتی سے پلٹا نہ کھاتا تو یقیناً ڈائن کا ناخنوں سمیت پورا ہاتھ اس کے پیٹ میں پیوست ہو چکا ہوتا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر بچے کی طرف پھر دوڑ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ بچے کے پاس پہنچ پاتا، ڈائن اس کے اوپر سے ہوا میں اڑتی ہوئی اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ لطیف کے قدم وہیں رک گئے اور وہ اسے عیاں طور پر دیکھنے لگا۔ تو بہت بہادر ہے، بہادری کی تو میں قدر کرتی ہوں، اس لیے تجھے یہاں سے جانے کا موقع دیتی ہوں۔ جا، بھاگ جا یہاں سے۔ اس بار ڈائن کی آواز بھاری بھرکم تھی۔ تو پہلے بچہ میرے حوالے کر، پھر میں چلا جاؤں گا۔ لطیف نے قوت یکجا کر کے مختصر سا جواب دیا، حالانکہ ڈائن کی ہیبت ناک شکل سے اس کا روم روم کانپ رہا تھا۔ لگتا ہے تجھے اپنی زندگی سے پیار نہیں؟ میں تیرا وہ حال کروں گی کہ ہر انسان ڈھلوانا کے اس قبرستان میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ ساتھ ہی ڈائن نے چشمے زدن میں ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی، پھر دھیرے دھیرے اس کے وجود کو اوپر اٹھانے لگی۔ لطیف کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کے ناخنوں کی تپش سے اس کے انگ انگ میں تلخیاں بھرنے لگی تھیں۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، مگر ڈائن کا ہاتھ تالے کی طرح ثابت ہو رہا تھا اور لطیف کو اپنی آنکھیں حلقوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔
ڈائن نے اسے کچھ دیر ایسے ہی اٹھائے رکھا، پھر ایک طرف اچھال دیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی طرح ایک طرف کو جا کر گرا۔ وہ جہاں گرا تھا وہاں کافی ساری سوکھی لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کا بائیں پہلو ایک لکڑی سے ضرور متاثر ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا، ڈائن نے خونخوار بلی کی جست لگائی اور اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ پھر اپنا ایک پاؤں اس کی چھاتی پر رکھ دیا۔ لطیف کو ایسا لگنے لگا جیسے کوئی بھاری بھرکم ہاتھی اس کی چھاتی پہ آ بیٹھا ہو۔ اس کا دم اکھڑنے لگا، شاید اس کی ہڈیاں بھی چٹکنے لگی تھیں۔ لطیف کو یوں لگا جیسے موت کا فرشتہ اس کے سرہانے کھڑا ہو۔ ایسے لمحات میں ہاتھ ادھر ادھر مارنے سے اس کے ہاتھ میں ایک موٹی لکڑی آ گئی۔ اس نے قوت یکجا کر کے وہ لکڑی ڈائن کے سر پر دے ماری۔ ڈائن چیخ کر ایک طرف جا گری۔ اسی لمحے لطیف کی نظر اپنی کسی پر پڑ گئی۔ اس نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی اٹھا لی۔ ڈائن کے اگلے حملے کے لیے مستعد ہو گیا۔ ڈائن جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کسی چیتے کی طرح لطیف پر جا جھپٹی۔ لطیف نے اپنی کسی کو بلے کی طرح گھمایا اور لوہے کا سرا اس کے بائیں بازو پر لگا۔ ڈائن کی دلدوز چیخ نے قبرستان کے سناٹے کو تہو بالا کر دیا۔ اس بار وہ کافی دور جا گری۔ لطیف جلدی سے بچے کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر اپنے سامنے ٹانگوں کے درمیان کھڑا کر لیا تاکہ ڈائن اس پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ اس بار ڈائن نے جو فلک شگاف چیخ ماری، اس سے تو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی پھڑ پھڑا اٹھے۔ اس کے پاؤں دھیرے دھیرے زمین سے اٹھنے لگے، یہاں تک کہ وہ درختوں کے برابر فضا میں معلق ہو گئی۔ لطیف پوری مستعدی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ آ کیسے گیا۔ حالانکہ ڈائن کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر اسے اب تک تو بھاگ جانا چاہیے تھا۔ ڈائن فضا میں اڑتی ہوئی اس کی طرف دوبارہ جھپٹی۔ لطیف نے پھر سے کمال پھرتی سے کسی کا وار اس کے ٹخنوں پر کیا۔ اس بار وہ زمین پر نہیں گری، صرف فضا میں ہی کبوتر کی طرح ڈبکیاں کھانے لگی۔ فوراً ہی سنبھلنے کے بعد اس نے کسی پرندے کے پروں کی طرح بازو پھیلائے اور فضا میں ہی لطیف کے اطراف میں گھومنے لگی۔ اس بار اس کے عجیب و غریب کہکہے بھی گونج رہے تھے۔ پھر وہ تیزی سے لطیف کی طرف آئی اور ایک دم اوپر کو چلی گئی۔ لطیف نے اس پر کسی گھمائی تھی، لیکن اس کا وار خالی گیا تھا۔ اب ڈائن مسلسل یہ حرکت کر رہی تھی۔ وہ لطیف کی طرف بڑی تیزی سے آتی مگر اتنی ہی تیزی سے اوپر کی طرف کو چلی جاتی۔ لطیف کے کئی وار خالی جا چکے تھے۔ ڈائن شاید اسے تھکا کر مارنا چاہتی تھی۔ کئی خالی وار کرنے سے لطیف کے بازو شل ہونے لگے، مگر جلد ہی وہ ڈائن کی اس چال کو سمجھ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں یہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ اس بار ڈائن اس پر جھپٹی تو اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ ڈائن نے سمجھا اس کے بازو تھک چکے ہیں۔ وہ کہکہے لگاتی دھیرے دھیرے اس کے پاس آنے لگی۔ لطیف نے اسے مزید قریب آنے کا موقع دیا۔ پھر جب وہ اس کے اتنے قریب آ گئی کہ کسی کا وار اس پر اچھا لگ سکتا تھا، یکبارگی ہی میں لطیف نے چابک دستی کا مظاہرہ کیا اور اس کے پہلو پر پوری مستعدی سے وار کر دیا۔ وار بڑا کاری کا ثابت ہوا اور ڈائن کی دردناک چیخوں سے سارا قبرستان گونجنے لگا۔ وہ سامنے ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ لطیف کو اسی موقع کی تلاش تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں بچہ اور دوسرے ہاتھ میں کسی اٹھا کر باہر کی طرف سر پر دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے اسے ڈائن کی دھمکیاں سنائی دے رہی تھیں، لیکن وہ رکنے والا کب تھا؟ کسی نہ کسی طرح وہ قبرستان سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر تھا۔ وہ پوری قوت سے گاؤں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اچانک سے اسے اپنے پیچھے نہایت ہی خوفناک دھاڑ سنائی تھی، جیسے کوئی بڑی بلا اپنا گلا پھاڑ رہی ہو۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈائن ہاتھ میں ایک تلوار نما ہتھیار اٹھائے اس کے تعاقب میں دوڑی آ رہی تھی۔ لطیف سے یہی غلطی سرزد ہوئی۔ وہ ٹھوکر لگنے سے گر گیا اور بچہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا، لیکن اتفاقی طور پر کسی اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ نیچے گرنے سے بچہ زور زور سے رونے لگا، شاید اسے کوئی چوٹ آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر سنبھلتا، ڈائن اپنی جگہ سے اوپر کو اچھلی اور اس نے اپنے ہتھیار سے لطیف پر وار کر دیا۔ اگر بروقت لطیف اپنی کسی اس کے آگے نہ کرتا تو یقیناً اب تک اس کے وجود کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔
कस्सी से हथियार टकराने पर एक अजीब सी चिंगारी पैदा हुई। डाइन चंद कदम पीछे चली गई और लतीफ भी उठ खड़ा हो गया और फिर इससे पहले कि डाइन उस पर दूसरा वार करती, करीब ही किसी गांव की मस्जिद से दरूद शरीफ की आवाज बुलंद होने लगी। डाइन ने हथियार एक तरफ फेंका और कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। शायद उसे दरूद शरीफ की बरकत से तकलीफ हो रही थी। लतीफ समझ गया अब सहरी का वक्त हुआ चाहता है, इसलिए इस शैतानी रूह को मुकद्दस कलाम से अजियत पहुंच रही है। इसी असना में उसकी नज़र गांव की तरफ पड़ी, जहां से बहुत सी रोशनियों का सैलाब उसकी तरफ आ रहा था। लतीफ समझ गया बच्चे के रोने की आवाज़ किसी ने सुन ली होगी और गांव वाले टॉर्चे लेकर इस तरफ आ रहे थे। डाइन की जिसामत और उसकी हैयत अब आहिस्ता आहिस्ता एक आम औरत में तब्दील होती जा रही थी। उसने भी गांव की तरफ से आते लोगों का हजूम देख लिया था, लिहाजा उसने वहां से राह फरार इख्तियार करना बेहतर समझा। लतीफ भी उसकी चाल समझ चुका था, लिहाजा वो जैसे ही एक तरफ को भागी, वो भी उसके पीछे भागा और कुछ दूर पर जाकर उसे बालों से पकड़ लिया। पहले पहल तो उसने अपने बालों को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की। लतीफ भी हैरान था कि एक औरत में इतनी कुव्वत कैसे हो सकती है, मगर लतीफ की गिरफ्त भी इतनी मजबूत थी कि वो छुड़ा ना सकी। फिर वो मिन्नत समाजत करने लगी, यहाँ तक कि उसने उसे रुपए पैसे का लालच भी दिया, लेकिन लतीफ के ज़मीर ने इस सौदेबाजी से इनकार कर दिया। डाइन, जो कि अब एक मुकम्मल औरत के रूप में आ चुकी थी और उसका लबो लहजा भी बदल चुका था, मगर लतीफ अभी तक उसकी शक्लो सूरत ठीक तरह से पहचान नहीं पाया था। वो उसे बालों से खींचता हुआ गांव की तरफ लाने लगा, यहाँ तक कि बहुत से लोग हाथों में टॉर्चे लिए उसके पास आ गए। फिर जैसे ही उस औरत के चेहरे पर रोशनी पड़ी तो पता चला कि ये तो इसी गांव के नंबरदार की बीवी है, जो बांझ थी और औलाद के चक्कर में काला जादू सीख बैठी। काले जादू ने उसे आम औरत से डाइन बना दिया, जिस बिना पर उसने बहुत हंसते बसते घरों को उजाड़ कर रख दिया। लोगों के इसरार पर लतीफ ने तमाम वाकयात बयान कर दिए जो उसके साथ पेश आए थे। छोटे बच्चे का बाप भी साथ था, जो एक गरीब मजदूर था और उसकी ये पहली औलाद थी। लतीफ ने लोगों से पूछा कि उन्हें कैसे इस वाकये का इल्म हुआ, तो उनमें से 2 लड़कों ने बताया कि हम अपनी ज़मीन पर पानी के लिए आए थे। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर हम लोग तलाश में निकले। वहां हमने ये खौफनाक मनाजर देखे और फिर गांव की तरफ को भागकर शोर मचाना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठे होकर फिर इस तरफ को आ गए। अब ये सारा काफिला नंबरदार के घर की तरफ जा रहा था, जिसमें सबसे आगे लतीफ ने उस औरत को बालों से पकड़ा हुआ था। अब फैसला नंबरदार को करना था कि वो अपनी बीवी को सरेआम गोली मारता है या पुलिस के हवाले करता है, जहां उसे सिर्फ सजाए मौत होगी।